کراچی آرٹس کونسل آف پاکستان میں ڈیڈی اور گل مہرآباد کتاب کی لانچنگ کی سرمنی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کسی بھی معاشرے میں کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بریگیڈیئر عامر زاہد خان نے اپنی اس کتاب میں معاشرے میں طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ حیدرآباد کی گلیوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بریگیڈیئر عامر زاہد خان نے اپنی اس کتاب میں لفظوں کو اس ترتیب سے رکھا ہے جو اپنی مثال آپ ہیں۔ ہماری نسل ویسے ہی کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں ڈیڈی اور گل مہرآباد طنز و مزاح کی دو ایسی کتابیں ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس تقریب کے مہمانان نے خصوصی مہتاب اکبر راشدی، اکبر شاہ راشدی، محمود مغل، غازی صلاح الدین اور آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے منصور ساحر تھے۔ منصور ساحر جو خود بھی ایک اعلیٰ قلم نویس ہیں، انہوں نے بریگیڈیئر عامر زاہد کو ویلکم کیا اور کتابوں کی تعریف کچھ اس طرح سے کی۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوہری ذمہ داری ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کے کوارڈینیٹر کی حیثیت سے اپنے پریزیڈنٹ محمد احمد شاہ ستارہ امتیاز کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چونکہ میری نظر سے ڈیڈی گزری ہے تو میں مامور ہوں، مجبور نہیں کہ ڈیڈی پر بھی بات کی جائے۔ جس وقت اسلم بھائی نے ڈیڈی لا کر دی یا ڈیڈی لا کر دیے، چونکہ میرا تعلق بھی لکھنے پڑھنے کے حوالے سے ہے، میں نے اس کی ورق گردانی شروع کی تو محسوس ہوا یہ کوئی سوانح نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے۔ خود جب تکرار کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ یہ کیوں لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، یہ ایک روحانی تعلق ہے۔ جہاں تک میں نے محسوس کیا، بہت کم علم آدمی ہوں، آپ یہاں جتنے بھی اکابرین بیٹھے ہیں شاید عمر میں بھی اور تجربے میں بھی اور علم میں بھی سب سے چھوٹا ہوں گا، لیکن جہاں تک میں نے اس کتاب سے جو امرت دھارا کشید کی، اس سے مجھے لگا کہ یہ جسموں کا حوالہ نہیں تھا، یہ لکھوائی گئی ہے، لکھی نہیں گئی ہے۔ آئی ایم سوری بریگیڈیئر صاحب، آپ نے نہیں لکھی، یہ ڈیڈی نے لکھوائی ہے۔ کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا آخری صفحے تک جاتے جاتے کہ ایک عابد زاہد کا جسد خاکی تو بریگیڈیئر صاحب آپ نے آسودہ خاک کیا، لیکن جو روح کا تعلق تھا وہ نہیں ٹوٹا، اور آپ نے اپنے والد کا جسم ضرور زمین کے سپرد کیا ہے، لیکن اس کتاب کی صورت میں انہیں تا حیات بخش دی ہے۔ نہیں کہ آپ میرے پاس آرٹس کونسل آئے تو میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، مجھے اس کتاب میں لگا کہ کردار جو ہے مجھ سے بات کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں۔ جب وہ پانی کے چھینٹے مار کر سبزی فروش جو ہے وہ سبزی کا وزن بڑھا رہا ہے، تو مجھے لگا میں کسی کونے میں کھڑا ہوں۔ جب آپ کروڑ پتی کھیل رہے ہیں تب بھی میں آپ کو چھپ کے دیکھ رہا تھا، اور خاص طور پہ نقطی دانوں کی جو چاشنی آپ نے محسوس کی، بخدا میں نے بھی محسوس کی۔ یہ سارا کمال جو آپ کی تحریر میں چھلکا، یہ یقیناً اس شخصیت کی، شخص نہیں، اس شخصیت کی آپ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ایک لنک ہے، وہ روح کا رشتہ جو قائم ہو گیا۔ آج آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو یقیناً وہیں سے جڑتے ہوں گے جہاں سے وہ جڑتے تھے۔ وہ سر سید اسکول آف تھاٹ کا آدمی جو مودودی کو بھی فالو کر رہا ہے، مطلب آپ شیڈز دیکھیں، شخصیت کے شیڈز دیکھیں، کمال۔ ایک ایسا اور درویش کیا ہوتے ہیں، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے، اور انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بادشاہ پیدا کیے اپنے طالب علموں کی صورت میں، آپ کی صورت میں۔ یقیناً یہاں پہ ان کے بھی شاگرد بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک جیتا جاگتا کردار ہے۔ یہ آپ کے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں،
یہ آپ کے ڈیڈی ہیں، میرے ڈیڈی ہیں. میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا. میں نے ڈیڈی کو نہیں دیکھا، لیکن جب کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے فیل ہوا کہ شاید ڈیڈی ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ قابل ستائش ہیں بریگیڈیئر صاحب، آپ کو سلام ہے. اور آپ نے اپنے والد صاحب کو ہمارے سامنے، آنے والی نسلوں کے سامنے زندہ اور جاوید کردار کے طور پر پیش کر دیا ہے. یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے. یہ اس عابد و زاہد کی کامیابی ہے کہ جو تسلسل قائم ہوا ہے. میں امید کروں گا کہ وہ نامدار سے بھی آگے چلے گا اور آپ کی نسل در نسل منتقل ہوگا. یہ ایک روحانی تعلق ہے جو جڑ گیا ہے اور یہ جڑا رہنا چاہیے. میں آپ تمام سب جتنے بھی یہاں کراچی اور حیدرآباد سے اور دیگر علاقوں سے دوست آئے ہیں، ان سب کا شکریہ اپنے پریزیڈنٹ محمد احمد شاہ صاحب کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور تالیاں بجائیں اپنے لیے. منصور ساحر کے بعد تقریب میں شامل مہمانوں نے بریگیڈیئر عامر زاہد خان کی تحریروں کی اپنے اپنے انداز میں تعریف کی. یہ تقریب جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کے اعزاز میں تقریب ہے یہ، اور آج کے ساتھ اس تقریب کی خاصیت کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت بڑا حادثہ بھی ہوا اور عمر شریف آج ہم میں نہیں ہے. صاحب نے کہا ہے کہ 1 منٹ کی خاموشی کے ساتھ 3 دفعہ قل شریف اور 1 دفعہ علم شریف پڑھ کے ہم ان کے لیے دعا کریں. یا رب العالمین، ہم نے علم شریف اور قل شریف پڑھی. یا رب العالمین اس کو قبول فرما. اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرما. اس کا سارے کا سارا ثواب اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 پیغمبروں کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. یا رب العالمین اس کو قبول فرما. اور ان تمام کے صدقے میں یا رب العالمین تمام مسلم مسلمات، خاص کر عمر شریف صاحب کو بخش دے. رب العالمین ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. تو کووڈ کی وجہ سے احمد شاہ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، اور آرٹس کونسل آف پاکستان نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور یہ پوری تقریب آرٹس کونسل آف پاکستان نے خود اس کو منعقد کی ہے. یعنی ہم سے آرٹس کونسل کا پورا تعاون انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان کے ساتھ شامل ہے. کیونکہ دیر بھی ہو گئی ہے، میں اپنے تمام مہمان گرامی، ابھی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کیونکہ آج شہر میں صرف میری حساب سے 3 ایونٹ تھے میرے. 1 ایونٹ اٹینڈ کر کے میں آ رہا ہوں، اور اس ایونٹ کے لوگ ابھی فوری طور پر زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو یہ ان کی بریگیڈیئر صاحب کی خواہش تھی کہ حال کے اندر ہو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا. خاص کر میں حیدرآباد سے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام چیزیں جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو سب کو بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ تقریب اچھی ہے اور ایک اچھے پرفضا ماحول میں ہے. میں آرٹس کونسل کی انتظامیہ اور خاص کر احمد شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کا تعاون اس میں شامل ہے. اور شاہدہ بچی ہماری بہنوں کی بیٹی کی طرح ہے، اور منصور ساحر ان کا بھی بڑا اس پروگرام کو کرانے میں جو ہے ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے. قلمکار اور دھن کے پکے ازق یعنی بریگیڈیئر عامر زاہد خان، جو کہ ستارہ امتیاز جن کو حال ہی میں عطا کیا گیا عسکری خدمات پر. بریگیڈیئر عامر زاہد خان ستارہ امتیاز عسکری کی فکر میں روشن خیالی، اعتدال پسندی، بصیرت میں گہرائی، تجزیے میں پختگی اور فیصلہ کرنے میں اخلاقی جرأت سمیت بجلی کی سی پھرتی ہے، جو یقیناً ان کے والدین، اساتذہ اور پاک فوج کی تربیت کا ثمر ہے، جس کا ایک عملی مظاہرہ انہوں نے حیدرآباد کے باسیوں کی عرصہ دراز سے دلی خواہش کو 1 جنوری 2021 کو کوہسار لطیف آباد میں وفاقی سرکاری جامعہ نمل کے ایکڑوں پر مشتمل نئے کیمپس کا یوم بنیاد عوام کے ساتھ منا کر پوری کی.
اور ایک بہترین سماجی نفس شناس کی حیثیت سے عوام کے دلوں کو مسخر کیا۔ اس کے علاوہ انسان، علم و عمل، ادب، مکالمہ اور وطن دوستی آپ کی شخصیت کے اہم ترین پہلو ہیں۔ طنز و مزاح لکھنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ طنزیہ و مزاحیہ تحریر رقم کرتے وقت اگر احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو قلمکار خود طنز و مزاح کا شکار بن جاتا ہے۔ لیکن یہ امر باعث مسرت ہے کہ میدان جنگ کی طرح میدان ادب میں بھی ازخ نے اپنی عمیق قوت مشاہدہ، وہ مطالعہ، وہ تجربے کے سبب بہترین نفس شناس ہونے کا ثبوت دیا، اور گل مہر آباد کے سماج اور اس میں بسنے والوں کی نیک نیتی سے تحلیل نفسی کرنے کے باعث ادبی دنیا میں صاحب احتیاط ہونے کے ساتھ ساتھ مثبت فکر کے حامل سماجی نکات کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا۔ کتاب گل مہر آباد کے 17 ابواب میں اردو زبان کی چاشنی سے لبریز مصنف کا دلچسپ، برجستہ، بے ساختہ، شگفتہ اور ہمدردانہ طنزیہ و مزاحیہ انداز بیان بلا امتیاز درد انسانیت اور سب سے بڑھ کر گل مہریوں کی منافقت، خود غرضی، کینہ پروری، لالچ، تان و تشنی اور سازشوں پر غصے کے بجائے اپنی تحریر کے ذریعے قارئین کو ہنسانے اور اصلاح معاشرے کا عزم موجود ہے، جو قاری کے ذہن کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، جس کی بدولت ان کے شعور کو جلا ملتی ہے، جو ان کے لیے لطف اور حیرت کا باعث بھی ثابت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر زاہد بحیثیت ایک قلمکار اردو ادب کے سرمایہ طنز و مزاح پر اگر نظر دوڑائیں تو اس خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمارے معیاری مزاح نگاروں میں سے اکثر کا تعلق عساکر پاکستان سے ہے۔ حیران کن اس لیے کہ حص مزاح، شوخی اور شرارت کے لیے عسکری زمین زرخیزی سے محروم ہے۔ اہل فوج کی وردی کی تمام سلوٹیں ان کے ماتھے پر سمٹ آتی ہیں۔ وہاں ایک ہی معروف جملہ ہے اور وہ بھی اکڑ کر یس سر، نو سر کی کو گنجائش ہی نہیں۔ وہ تو بھلا ہو میجر چراغ حسن حسرت، میجر سید ضمیر جعفری، کرنل شفیق الرحمان، بریگیڈیئر صدیق سالک، کرنل محمد خان اور کرنل اشفاق حسین جیسے جوانوں کا کہ جنہوں نے آبرو رکھ لی اور سنگلاخ چٹانوں میں مزاح کے پھول کھلائے۔ چراغ حسن حسرت نے پنجاب کے قدیم جغرافیے کو جدید جغرافیہ پنجاب کے قالب میں ڈھالا اور سندھ بعد جہازی بن کر عسکری مزاح نگار دستے کے بانی اور جنرل بنے۔ بعد میں کرنل محمد خان نے بجنگ آمد سے بسلامت روی کے ساتھ بزم آرائیاں کی۔ کرنل شفیق الرحمان حماقتیں اور مزید حماقتیں کرتے ہوئے طنز و مزاح کے مد و جزر سے گزرے۔ بریگیڈیئر صدیق سالک نے خلیج بنگال میں ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور بعد ازاں ہمہ یاران دوزخ میں وقت گزارنے کے باوجود ناول کو پریشر کوکر میں جوش دے کر فکری جوہر کشید کیے اور تا دم تحریر وہ یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ کرنل اشفاق حسین نے جنٹل مین بسم اللہ کہہ کر مزاح نگاری میں قدم رکھا اور جنٹل مین ان للہ سے پہلے جنٹل مین الحمدللہ اور جنٹل مین استغفر اللہ کی منازل سے بخیر و عافیت گزر گئے۔ اب بریگیڈیئر عامر زاہد اپنے ڈیڈی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور گل مہر آباد کی نشاط ثانیہ کے لیے طنز و مزاح کے تیر و نشتر کے ساتھ اس دستے میں شامل ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کی کتاب ڈیڈی پر بات کروں گا۔ ماں کی شفقت، محبت، ایثار کا کوئی بدل نہیں۔ ہماری مذہبی تعلیمات سے لے کر سماجی روایت تک ماں کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس پہ کوئی شک بھی نہیں۔ لیکن یہ کائنات نظام عدل پر قائم ہے اور عدل اپنے مفہوم کے لحاظ سے ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر شے کو اس کی جگہ رکھا جائے۔ اسے کائناتی توازن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ موجودات بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اگر یہ توازن بگڑ جائے تو سارا نظام ہل کر رہ جاتا ہے۔ ماں کی عظمت پر دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ عرش تک رسائی رکھنے والے اس رشتے کی محبت میں خاندان کی کفالت اور اولاد کے بہتر مستقبل کی امنگوں کا بوجھ اٹھانے اور اپنے خوابوں کی تعبیر کے حصول کے لیے دن رات محنت و مشقت کرنے والے باپ کی خمیدہ کمر اور جد اور جہد مسلسل سے چہرے پر آنے والے کرب کو فراموش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں
اسٹیج پر سب کو باری باری نہیں کروں گا، اس لیے کہ وقت کافی ہو چلا اور ہم سب چاہیں گے کہ ان معتبر لوگوں سے بھی کچھ سنیں اس گل مہر آباد اور ڈیڈی کے بارے میں۔ میں نے بھی کچھ لکھا ہے تو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کھرے بلکہ عقل کھرے پروفیشن یا پیشن یعنی فوج سے جب کوئی فرد قلم کو بندوق اور لفظوں کو کارتوس بنا کر قلم قبیلے میں شامل ہوتا ہے تو ایک گونا خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا قلم یا تو مزاح پر رواں ہوتا ہے یا سیاست پر۔ چونکہ ہمیں سیاست سے سروکار نہیں، لہذا مزاح ہمیں مزہ دیتا ہے، اور یہ کام فوجی اسی رغبت سے کرتے ہیں جس طرح پریڈ۔ مزاح کو وہ بڑی خوشی، خوشدلی اور خوشنمائی سے زیر قلم لاتے ہیں، زیر قدم نہیں کہ یہ کام وہ عوام کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ کرنل محمد خان صدیق صالح، کرنل شفیق الرحمان، کیپٹن اشفاق احمد اور ضمیر جعفری اس کی روشن مثالیں ہیں۔ اس وردیانہ لاٹ میں حال ہی میں ایک اور نام کا اضافہ ہوا ہے، بریگیڈیئر عامر زاہد خان۔ ان کے برجستہ مذاق اور مزاحیہ جملوں کی کیا بات ہے۔ موصوف اس قدر مذہق انداز اختیار کرتے ہوئے معاشرے کی تہ میں اتر کر انسانی کرداروں کی نفسیات اور معروضی حالات، مذاق اور معاملات ڈھونڈ کر سامنے لاتے ہیں کہ داد دیتے ہی بنتی ہے۔ ان کی تحریر پڑھ کر لگتا ہے کہ موصوف 2 in 1 ہیں، باہر سے تصویر کار، اندر سے تخلیق کار۔ یہاں تخلیق کار جیسے لفظ جان بوجھ کر استعمال کیا گیا ہے کہ نام سے پہلے لگے سابقے کا احترام لازم ہے اور مجبوری بھی۔ ایک زمانہ تھا جب ہمیں فوجیوں سے راہ و رسم بڑھانے کا جنون تھا۔ وجہ شاید یہ ہو کہ ہم اپنے معاملات اور معمولات کی وجہ سے باوجود شوق رکھنے کے فوج میں نہیں جا سکے تھے۔ سو ہمیں ہمارے ایک دوست نے میجر محترم بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب، سب سے پہلے تو آج ایک ایسا دن ہے جس میں پوری قوم رنجیدہ ہے۔ عمر شریف جو پوری ہماری قوم کو اور ہمارے رنجیدہ چہروں کو کہکوں سے بکھیرتے تھے، لفظوں سے کھیلتے تھے، جرمنی میں آج وہ انتقال کر گئے۔ ہمیں سب اس پر دعا گو ہیں اور ہم نے اسٹارٹ بھی جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے دعا کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے۔ ہم سب کو جانا ہے، ہم سب مسافر ہیں اور ہمارا اصل مسکن جہاں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ ہماری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں اور دن اور وہ لمحے دیکھیں کہ عمر شریف کے لیے پہلے وفاق پھر صوبہ آپس میں لڑتے رہے، پھر دونوں نے جو ہے وہ امداد کی اپیل کی، پھر امداد کی، پھر پلین لیٹ ہو گیا، پھر پلین آیا تو عمر شریف کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے منع کیا کہ عمر شریف کو اس موجودہ صورتحال میں پیشنٹ کو امریکہ جیسے طویل سفر کے لیے نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک دن وہاں لیٹ ہو گیا، ایک دن کے بعد کہا گیا کہ اگر 24 گھنٹے جس طرح ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر وہ کیا تو پلین کا جو ہے وہ کرایہ بڑھ جائے گا، اور پلین کا جو کریو ہے وہ کریو جو ہے وہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے 5 اسٹار میں۔ بہرحال میں اللہ کا نظام اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ نظام دیکھیں، لکھا ہوا تھا اسرائیل کو جرمنی پہنچنا تو عمر شریف جرمنی پہنچ گئے،
لیکن پہنچنا تو وہ امریکہ جانا چاہ رہے تھے نا، لیکن وہ امریکہ نہیں پہنچ پائے، اور راستے میں جرمنی میں ان کو اتارا گیا، ہاسپٹلائز کیا گیا۔ وہاں پر ایک دن پہلے پتہ چلا کہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو رہی ہے، لیکن دوسرے روز اسرائیل نے اس کو آ کر وہاں پر اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب یہاں پر آئے ہیں اپنے وقت کے ساتھ، اور وقت کے ساتھ ہماری واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ ڈیڈی اور گل مہر آباد، جو میرا شہر ہے گل مہر آباد حیدرآباد، مجھ سے کسی دوست نے کہا کہ گل مہر آباد کیا ہے؟ میں نے کہا یہ گل مہر آباد یہ روح کا رشتہ ہے، حیدرآباد کے ساتھ جو ہمارے روح کا رشتہ ہے اس پر جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب نے لکھا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی 2 کتابوں کا مصنف ہوں، پردہ اٹھتا ہے اور انا الحق، بریگیڈیئر صاحب بھی 2 کتابوں کے مصنف ہو گئے۔ میری کتاب کی رونمائی میں مرحوم پیر صاحب پگارا بڑے وہ تشریف لائے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا ایز اے چیف گیسٹ۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ سب سے پہلے آ گئے تو ہال خالی تھا، اور آج بھی بریگیڈیئر صاحب جس وقت آئے کہ وہ فوج سے تعلق رکھتے ہیں، ٹائم کے پابند ہیں، میری تقریب میں بھی وہ جس وقت آئے 14 اگست کو 14 اگست کو پریس کلب میں، تو وہ پورے ٹائم پر آئے۔ تو میں نے پیر صاحب کو گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں تقریب کا سلسلہ اگر آپ 7 بجے کا ٹائم رکھیں تو 8 بجے رکھ لیا کریں، لیکن جہاں فوج ہو وہاں پر تو جو ہے وہ 1 لمحے کی بھی دیر نہیں ہوتی، وہاں تو گلاب بھی بھاگ جاتا ہے بھائی۔ کسی نے کہا کہ جو ہے وہ گلاب آیا ہوا ہے بھائی طوفان کی صورت میں، پھر اس نے اپنا نام تبدیل کیا، شاہین بن گیا۔ میں نے کہا فوج کا عزم وہ ہے ہماری پاک افواج کا کہ وہ گلاب کو ہم نے حیدرآباد کے ہیرآباد والے گلاب پان والا سمجھ کر اپنے منہ میں لے رکھ لیا۔ لوگوں نے سوشل میڈیا پر گلاب کو پتہ نہیں نہ جانے کہاں کس سیاسی شخصیات سے ملا دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ چاہے عبداللہ شاہ غازی ہو یا عالم شاہ جو ہے وہ حضرت عالم شاہ کا دربار ہو، یہاں پر اتنے بزرگ موجود ہیں کہ کوئی طوفان اور جب فوج کا ذکر آ جائے، پاک افواج کا ذکر آ جائے تو ایسے کئی طوفان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں اپنی فیملی کو، میرے بچے دبئی سے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے بریگیڈیئر صاحب کی جو ہے وہ دعوت تھی تو میں ان کو حیدرآباد لے گیا اپنے شہر، ویسے بہت کم جاتے ہیں میرے بچے، تو جب ان کو حیدرآباد لے گیا وہ فیملی گالا میں، تو راستے میں بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو میں دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ ہاں چھاتی دو مجھے دوستی ہیڈی والی تقریبا تو اوپن تقریبا کو سارتے میرے دل میں چیمبے دا فوج جا جے بریگیڈیئر رہیں، کرنل رہیں، میجر رہیں، جنرل جے فوج سے تعلق کرتا انہوں نے اگیا یہ طوفان کاب شے کو۔ تو بریگیڈ صاحب مبارک ہو، آپ 2 کتابوں کے مصنف ہو گئے، آپ ہمارے قبیلے میں شامل ہو گئے، اور قلم قبیلے میں شامل ہونے پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے حیدرآباد کو جس خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، لفظوں سے تو آپ گولیوں سے تو کھیلتے ہیں، توبوں سے تو کھیلتے ہیں، تڑتڑاہٹ سے تو کھیلتے ہیں، لیکن لفظوں سے کھیلنا بھی کوئی آپ سے سیکھے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی قلمکار ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا۔ یہ سوال ہے لیکن بہرحال آپ کے سامنے ہے، معصومانہ سوال ہے، وسیم بادامی والا۔ لیکن اس دن میں ایک ڈیلیگیشن لے کر گیا، یوتھ کا ڈیلیگیشن تھا، میں وہاں پر یہ بات نہیں کہہ سکا، لیکن ماحول آج اس قسم کا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب مجھے اجازت دیں، جب یوتھ کا وہ جو ایک پریزنٹیشن تھی اور ان کی ڈریسنگ تھی اور ان کی ٹائی پہنی ہوئی تھی اور ان کا جو ایک وہ ماحول بنا ہوا تھا، تو بریگیڈیئر صاحب سچی بات یہ ہے، میرا دل روتا ہے۔
میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو وردی آپ نے اتاری ہے وہ میں وردی پہن لوں اور ٹیک اوور کر لوں اس ملک کو، ٹیک اوور کر لوں اور یہ سارے نوجوان اس کو پارلیمنٹ میں لے آؤں. یہ ہے حقدار اس پارلیمنٹ کی، اور اس بدبودار نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں. جس نے سارے نوجوانوں کا راستہ روکا ہوا ہے، مخصوص خاندانوں نے. 50 سال سے ہم سن رہے ہیں یہ نام، اب تو ہمارے کان پک گئے ہیں. نہ ان کا احتساب ہوتا ہے، نہ ان سے دولت نکلتی ہے، نہ ان سے مال نکلتا ہے. یہ تو روز مظلوم ہوتے جا رہے ہیں. ان 3 سالوں میں یہ تو اور بھی زیادہ مظلوم ہو گئے. اب ہمیں رونا آتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے تھے ہم غلط تھے، یہ صحیح ہے. یار وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، ہم سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے. سچ بولنے والے تو رہ ہی بہت کم رہ گئے ہیں. اب تو منافقت کا زمانہ ہے، موقع پرستی کا زمانہ ہے. جو سب سے زیادہ منافق وہ سب سے بڑا پولیٹیشن، جو سب سے زیادہ مفاد پرست وہ سب سے بڑا پولیٹیشن، سب سے بڑا لیڈر. اور جو سچ بولے وہ منصور. تم نہیں منصور حلاج، چڑھا دو پھانسی پر، اڑا دو اس کو غازی صلاح الدین کو. اگر میں ملک سے باہر نہ جاتا تو اڑا دو غازی صلاح الدین کو. کیا ایک غازی صلاح الدین کو مارنے سے زبان کو سچ کو کیا بند کر دیں؟ کیا منصور مر گیا؟ پیر صاحب کا ایک جملہ میرے سامنے آتا ہے. جب میری کتاب کی رونمائی تھی تو پیر صاحب نے کہا کہ مجھے ڈاکٹرز نے منع کیا تھا لیکن میں غازی صلاح الدین سے عشق کرتا ہوں، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا تھا. غازی بہت سچ لکھتا ہے. آج مجھے بہت یاد آ رہے ہیں کیونکہ کتاب کی رونمائی ہے، تعارفی تقریب ہے. پیر صاحب نے کہا غازی، وہ میرا ایک مشورہ ہے جو میں بریگیڈیئر صاحب کو تو مشورہ نہیں دے سکتا، بہت مشکل ہے بابا یہاں مشورہ دینا. جو ہے ذاتی دوست ہیں، مجھے سنتے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، بڑی مہربانی بریگیڈیئر صاحب. علم دوست ہیں، کتابوں کے مصنف ہو گئے. اور جب انہوں نے میری تقریب میں تقریر کی اس دریائے سندھ کے حوالے سے تو کافی لوگ متاثر ہو گئے کہ فوج میں ایسے جوان بھی موجود ہیں جو علم اور ادب سے محبت کرتے ہیں اور اتنا ان کا وسیع مطالعہ ہے. میں پیر صاحب کا ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ غازی بہت سچ لکھتا ہے لیکن میرا اس کو مشورہ ہے کہ سچ لکھے لیکن شہادت کی جلدی نہ کرے. اس ضمیر کو کچلنے کی کوشش کی ہے، بڑی اینٹیں ویٹیں بھی لے کر آئے ہوں، مارنے کی کوشش کی، مرتا ہی نہیں سالہ اندر کا ضمیر. کیا کروں؟ بڑی گاڑی کا مجھے بھی شوق ہے، بڑے بنگلے کا مجھے بھی شوق ہے، بڑے عہدوں پر تو رہا ہوں، لیکن یہ جو جس طرح ایک ریس چل پڑی ہے، اس ریس کو اب کون روکے گا؟ صدارتی نظام بھی دیکھ لیا، مارشل لا بھی دیکھ لی، سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی آ گئے بھٹو صاحب. ہم نے کون سا نظام ہے جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا نہیں ہے؟ سب دیکھ لیے، وردی بھی دیکھ لی، وردی اتار کے بھی دیکھ لی. جنرل مشرف، صدر مشرف کی وردی اتارو، 70ویں آئینی ترمیم، یہ سارے فضل الرحمان سارے 70ویں آئینی ترمیم میں ساتھ وردی بھی اتر گئی، اس کو بھی اتار دیا. 40 جو ہے وہ 42 یا 40 کے قریب جو ہے وہ اس وقت چینلز آئے تھے اور انہی چینلز نے جو ہے مشرف کو جو ہے وہ ہٹانے کا کردار ادا کیا. اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہماری سمت صحیح ہے؟ کیا ہم نے سمت کا تعین کر لیا ہے؟ 70 سال کے بعد بھی ہم سمت کا تعین تو نہیں کر سکیں کہ ہم کون سا نظام چاہتے ہیں، ہم کس نظام کے تحت اس ریاست کو چلانا چاہتے ہیں اور ریاست کو کس ڈگر پر لے جا رہے ہیں. اب برطانیہ سے جو فیصلہ آ رہا ہے اس کا اطلاق ہو رہا ہے پاکستان پر اور بتایا جا رہا ہے کہ اب بھائی فیصلہ تو تمہارے بیٹے کا تھا اور اگر بیٹا برطانیہ میں جو ہے وہ آ گیا ہے، آپ کا بری ہو گیا ہے تو واپس آ جائے نا پاکستان.
میں بھی تو پاکستان آ گیا جس طرح مصطفیٰ قریشی نے کہا یہ پاگل ہے، پھر پاکستان آیا، پھر پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا ہے. تو ہاں میں مصطفیٰ قریشی کو کہا پاگل ہی اس ملک میں اور سماج میں تبدیلیاں لاتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی پاگل تھے وہی تبدیلی لے کر آئے ہیں، کوئی بھی سنجیدہ آدمی تبدیلی نہیں لاتا. بہت مشکل ہے ہم جیسے لوگوں کا خاموش ہو جانا یا سچ پر مفاہمت کر لینا. پھر بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، ان کی خواہشات دیکھتا ہوں، کئی جگہوں پر اپنے آپ کو روک لیتا ہوں، لیکن پھر بھی اپنے ضمیر کو ابھی تک بریگیڈیئر صاحب مار نہیں سکا ہوں. اور یہ ضمیر اس وقت تک زندہ ہوگا انشاءاللہ تعالی جب تک اس ملک کو ایک صحیح ڈگر پر ہم نہیں لے جائیں گے. یہ ہمارا عزم ہے، اور یہ میرا عزم نہیں ہے، یہ ان خاموش اکثریت کا عزم ہے جو خاموشی سے سارے کھیل کو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اور اگر کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھتا ہے کہ وہ خاموش اکثریت خاموش ہی رہے گی، تو اس کا دماغ درست ہو جانا چاہیے اور جلدی ہو جانا چاہیے. کیونکہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج میں ہے اور دنیا تبدیل ہو رہی ہے. صرف افغانستان کے بعد یہاں کی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل صورتحال تبدیل نہیں ہو رہی ہے، پوری دنیا میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ابھی تو سینکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، سینٹ میں بل گیا ہے، ابھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. تو ابھی آپ آگے چلیں، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی. اور ملک دشمن اس ملک کے عوام میں تلاش مت کرو، ملک دشمن اپنے اندر تلاش کرو. جن لوگوں کو تم نے جو ہے وہ 30 سال اقتدار پر بٹھایا، مضبوط کیا، عہدوں پر رکھا، بڑے بڑے عہدوں سے نوازا، آج وہی انڈیا کا کام کر رہے ہیں، وہی افغانستان کا کام کر رہے ہیں، وہی جو ہے وہ دشمن ملک کا کام کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جس کے پاس موبائل ہے اس کو غازی صلاح الدین کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ خود ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے اور ساری دنیا اس موبائل میں جو ہے اس کے سامنے ہے. تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو. قابل صد احترام محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد صاحب، برادر کبیر جناب رضوان صدیقی صاحب، اکبر شاہ صاحب، غازی صلاح الدین صاحب، اور میری بہن جن کو دیکھ کر میں اپنا ہی ایک شعر آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں کہ مہتاب نما چہرہ جگنوں سے چمک اٹھے، مہتاب نما چہرہ جگنوں سے چمک اٹھے، سورج نے قبا پہنی تاروں نے حیا پائی. محترمہ مہتاب اختر افریدی صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ ہم جیسے معصوم ذہن لوگ یا سادہ لوگ یا سادہ ذہن لوگ جب کبھی اس قسم کی تقاریب میں شریک ہوتے ہیں تو اپنے ذہن کو مرتب و منظم کرنے کی اپنی سی کوشش کر لیتے ہیں. لیکن آج یہ ہوا کہ غازی صلاح الدین صاحب نے 2 کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ میری گفتگو کا وقت بھی لے لیا، اور دوسرا یہ کیا کہ کیرم شروع ہونے سے پہلے جو جمی جمائی گوٹیں ہوتی ہیں نا آگے لگی ہوتی ہیں، تو وہ مرتب ذہن کی صورت ہوتی ہیں، آپ نے اس کے اوپر اسٹائگر مار دیا. اور وہ خیالات تو منتشر و منظم کرنا، منتشر خیالات ہو گئے، ان کو مرتب و منظم کرنا مشکل ہے. لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں کہ آج جس سماجگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس سماجگاہ نے مشتاق احمد یوسفی کا مزاح سماعت کیا ہے. یہ در و دیوار انور مقصود کی مزاح نگاری کے معیار کی گواہ ہیں. اس سماجگاہ میں کسی بھی طنز و مزاح کی کتاب کی تقریب رونمائی کا ہونا مصنف اور تصنیف دونوں کے لیے قابل رشک اور قابل فخر بات ہے. دونوں کے لیے قابل رشک اور قابل فخر بات ہے. میں دراصل ان 2 شاہ سوار گفتار کے دسترخوان علمی کا خوشچی ہوں، جس میں سے ایک کا نام پروفیسر انوار احمد زئی اور دوسرے کا نام جناب شفیق الرحمان پراچا. ان دونوں صاحبان سے میں نے یہ بات سیکھی کہ جب گفتگو حال کی جائے تو ساعت حال سے ہم رشتہ کرنے کی کوشش کی جائے.
آئیے میں اس جملے کے ساتھ آپ کو منزل تفہیم کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آج جس طرح آپ کے سامنے دہرایا گیا کہ آسمان طنز و مزاح کا سورج اپنی آب و تاب بکھیر کر فطرت کی گود میں جا سویا، آج شب طنز و مزاح میں ذوفشاں چراغ گل ہو گیا، آج گلستان طنز و مزاح کا وہ گل مہر جو اپنی رانائی، اپنی خوبصورتی اور اپنی خوشبو بکھیر کر تمام ہو گیا، گویا عمر شریف کا رخش عمر اپنا سفر عمر تمام کر کے پاؤں پسار گیا، ایک طنز و مزاح کی کتاب مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، تمام ہو گئی، تو وہیں طنز و مزاح کی دوسری کتاب آج ہی کے دن رونمائی کی منزل پر آ گئی۔ گویا عمر شریف گویا یہ کہہ رہے ہوں غالب کی زبان میں کہ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، کیجئے ہائے ہائے کیا، روئیے زار زار کیوں۔ جناب والا، یہ بات بھی غازی صاحب نے صحیح کہی کہ گل مہرآباد کو دیکھ کر گلاب چلا گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ کوئی بھی طوفان اگر اڑتا ہے تو حرف و قلم سے اڑتا ہے، اور حرف و قلم ہی وہ چیز ہے جسے طوفان موڑ کر چلا جاتا ہے۔ طوفان کا رخ اگر موڑنا ہے تو حرف و قلم کا سہارا لینا ہے، کرتاس و قلم کا سہارا لینا ہے، تخلیق کا سہارا لینا ہے، تصنیف کا سہارا لینا ہے، خیالات کو پیش کرنے کا سہارا لینا ہے، گفتار اور کردار کا سہارا لینا ہے، تو بڑے بڑے طوفانوں کے رخ مڑ جاتے ہیں۔ میں غازی صلاح الدین صاحب کی طرح زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر سے بات کرنا چاہوں گا۔ آتے ہیں حیدرآباد۔ بے آواز دل ترنگ، دل کے نیا خانوں میں بیٹھنا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈیڈی کے پیلے دانوں والی تسبیح کے دانے آہستہ آہستہ گر رہے ہیں، ان کی انگوش شہادت اور انگوٹھے کے درمیان سے ایک ایک کر کے نمودار ہو رہے ہیں، یا ڈیڈی قرآن شریف اور پنج سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عامر بھائی کمال کا مشاہدہ رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو، میڈیا کی فیلڈ سے وابستگی رکھنے کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اندر ایک کمال کا اسکرول ہے، ایک لائن ہے، وہ ہے ریٹن، پروڈیوسڈ اینڈ ڈائریکٹڈ بائی ازخ۔ وہ ایک ماہر پیشکار کی طرح نقشہ بیان کرتے ہیں، اور اس نقشے کی ایک ایک کڑی سب کو نظر آتی ہے۔ مشاہدہ کیجیے گا صفحہ 76، 74 صفحہ۔ چھوٹے کمرے سے نکلتے ہی بائیں طرف آڑا کمرہ، اور آڑے کمرے سے اندر بڑا کمرہ تھا، جس کا ایک دروازہ چھوٹے کمرے کے متوازی باہر گلی میں کھلتا تھا۔ پچھلی جانب گلی بریکٹ میں ملا والی گلی بریکٹ اوور کا دروازہ تھا، دروازے کے ساتھ ہی پانی کا نل لگا ہوا تھا، اور اس سے متصل جگہ گھڑونچی کہلاتی تھی۔ آبزرویشن دیکھیے، رائٹر کا میموری پاور دیکھیے۔ گھڑونچی کے ساتھ باورچی خانہ تھا، اسٹور کے ساتھ باتھ روم تھا، باتھ روم کے چھت کی، اب یہاں پہ میں آئی گیٹ دا پارڈن، دیکھیں ورڈز کو یوز کرتے ہیں جو کامنلی ان کامن ہے، ان کامنلی کامن ہے۔ یہ تلندی ہے یا تلندی ہے میں نے نہیں سنا، میں نے سوچا تھا میں سے پوچھ لوں گا، ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ اس کی کریکشن میرے پاس ہو جائے، لیکن سوچئے کہ یہ وہ معذرت سے متروک نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، لیکن ہماری نئی نسل نہیں سن پاتی کہ یہ کون سے ورڈز ہیں، اور یہ ایک نثر نگار کا یہ کرشمہ ہے کہ قدرت اس کو ان الفاظ سے نوازے کہ وہ ان لوگوں کے ذہنوں میں دماغ میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس سے متصل جگہ گھڑونچی کہلاتی تھی، گھڑونچی کے ساتھ باورچی خانہ تھا، اور اسٹور کے ساتھ باتھ روم تھا۔ باتھ روم کی چھت کی تلندی تقریباً 8 فٹ تھی، اور کمروں کی بلندی 12 فٹ۔ سیڑھیاں جب باتھ روم کی چھت سے گزرتی تو تعطل آتا، اس جگہ کو چھوٹی چھت کہتے تھے۔ چھوٹی چھت کے بعد 2 بار سیڑھیاں، گیلری اور اوپر والی منزل کا صحن جو کہ بڑی چھت کہلاتا تھا، جس کے ایک سرے پر باتھ روم اور دوسری جانب اوپر والا کمرہ تھا۔ یہیں پر حمید کے گھر کی طرف ایک جالی دار کھڑکی بھی کھلتی تھی، اور امی اچھے وقتوں میں کلثوم نامی پڑوسن یا اس کی ساس منی کی اماں سے کبھی کبھی گپ شپ لگایا کرتی تھی۔ منی کی اماں نہ صرف محلے کی پوری خبر امی کو دیا کرتی تھی، بلکہ بازار کی رپورٹ اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے بھی امی کو آگاہ رکھتی تھی۔ ڈیڈی جب کبھی کراچی یا لاہور کے دورے پر جاتے تھے، امی منی کی ماں کو طلب کیا کرتی تھی، جو گھر میں سہارے کے طور پر سویا کرتی تھی، تاہم امی کو اس کے خراٹوں سے شکایت تھی۔ انکوڈ۔ حوالے کی نسبت سے میں نے 3 پیراگراف آپ کی سماعتوں کے نظر کیے ہیں، جو کہ میرے اظہار کو جلا بخشتے ہیں۔
میں نے جو بھی عرض کیا ہے یہ تحریر اس سارے خیال کو پختہ انداز سے سامنے لاتی ہے۔ عامر زاہد بھائی، میں آج اس ساتھ نیک میں آپ کے تحریر کے ایک عکس پہ کچھ وقت لے پایا۔ میں نے اپنی خوش بختی سمجھی ہے قبلہ والد محترم کی نسبت سے ڈیڈی سے کچھ عرض کروں۔ بہت سارے درخت سایہ دار ہوتے ہیں، بہت سارے میوے دار ہوتے ہیں، کچھ ان نسبتوں کے باہم شراکت بھی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں معزز خاتون حضرات کہ معزز اور محترم ڈیڈی بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ میں ایک جسارت کرنا چاہوں گا، وہ خوشبو تو آپ کا حالہ کر لیتی ہے، کبھی کبھی آپ آئینہ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ مجھے یقین ہے کہ عمر کی ان سرحدوں میں اب والد صاحب کا عکس بھی حالہ کرنے لگا ہے۔ آپ کو آپ کی محبت مبارک ہو، اور ہمیں آپ کی محبت کہ ڈیڈی جیسے محترم اور معتبر وجود کڑیوں سے کڑیاں ملانے کا فن ورثے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ خاتون حضرات، جب میں نے یہ کتاب پوری کی تھی تو ایک شعر میرے سامنے آیا تھا، اور ان کی اجازت سے وہ پڑھ کے میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، اور میں آپ سب کی سماعتوں کا عزت شاکر ہوں۔ اور شعر میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ کوئی ہونٹوں پہ انگلی رکھ گیا تھا۔ بابا جب سے رخصت ہوئے ہیں تو میرے ایک ذہن میں عامر بھائی کو دیکھ کے خیال آیا تھا کہ کوئی ہونٹوں پہ انگلی رکھ گیا تھا، اسی دن سے میں لکھ کر بولتا ہوں کہ جن فوجی اعلیٰ افسران کو ادب سے دلچسپی ہوتی ہے، ثقافت سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنی تہذیب سے پیار ہوتا ہے، اپنی روایات سے محبت ہوتی ہے، ان کے لیے فوج میں بھی ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ 40 45 50 سال کی عمر میں بہت سے فوجی جوان بنتے ہیں اور فوجی جوان ہو کے ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور یہ سارے کے سارے بہت اعلیٰ افسران، یہ سارے کے سارے جنرل اور میجر اور کرنل اور بریگیڈیئر کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ انہیں ادب کا شوق۔ اظہار تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ ہے برطانیہ کی کہ برطانیہ کے وہ ڈاکٹر جن کو شاعری سے اور ادب سے دلچسپی ہے، ان کے ہاتھوں شفا پانے والے لوگوں کی تعداد کہیں زیادہ۔ یعنی ادب ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر بہت سی خوبیوں کو پیدا کرتی ہے، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا دل گداز ہو جاتا ہے۔ جب دل گداز ہو تو پھر نفرت کی جگہ اور گنجائش باقی نہیں رہتی، اور جب زندگی میں نفرت نہیں ہوتی تو انسان کی ذات ایک سیڑھی سے دوسری اور دوسری سے تیسری پر چڑھتا جاتا ہے، اور جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے اسے لوگ محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ نفرت کرنے والا بہت تیز رفتار سے شاید بام پر پہنچ جائے، بام پر پہنچنے کے بعد بھی جو نیچے رہ جاتے ہیں وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہیں، مگر بڑی نفرت سے دیکھتے ہیں۔ سو یہ ادب دل میں گداز پیدا کرنے کا سب سے بڑا ہے۔ مجھے اندازہ ہے وقت کی تنگی کا، مجھ سے پہلے اگر 12 تقریریں لوگ سن چکے ہوں تو 13ویں 14ویں کو قبول کرنے کے لیے نہ ذہن آمادہ ہوتا ہے نہ سماعت۔ اس لیے کہ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اطمینان، امتنان، ابتہاج کی احتیاج رکھتے ہیں کہ ہم سکون پالیں، ہم کچھ وقت گزار لیں۔ کلاس بھی 45 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی، کیونکہ ماہرین نے سوچا ہے کہ ذہن کی یکسوئی 45 منٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ تو میں گل مہر آباد پر صرف 2 سطریں کہوں گا کہ یہ کتاب ان کو بے پناہ پسند آئے گی جنہوں نے آب گم پڑھی ہو یا آواز دوست پڑھی۔ پورا نقش ہے یوسفی صاحب اور مختار مسعود، دونوں الگ الگ لکھتے ہیں مگر اس کتاب میں دونوں جمع ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں اس قدر حیران ہو رہا تھا اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کہ ایک ایسے ماحول میں جب ہم سہل پسندی کی طرف آ رہے ہیں، سادگی کی طرف آ رہے ہیں، سیدھے سیدھے جملے کہہ کر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، شاعری بھی غزل میں ہو رہی ہے، نظم نہیں کہی جا رہی، کہانیاں بھی سیدھی سادی لکھی جا رہی ہیں، وہ ایبسٹریکٹ ختم ہو گیا، وہ علامتی کہانیاں ختم ہو گئی تاکہ لوگوں تک اس کا ابلاغ ہو جائے۔ انہوں نے اتنا مشکل
मुश्किल रास्ता मुंतखब किया है और मेरा यकीन है कि ये किताब अब लोगों के दिलों में अच्छी तहरीर पढ़ने का रुझान पैदा करे। ख़वातीन व हज़रात, ये तकाज़ा है इस किताब का कि इस पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की जाए, लेकिन मैं इससे गुरेज कर रहा हूँ। मैं टेडी पर बात करूँगा। वो मुझे असलम खान ने परसों रिमझिम किलमिल बरसती बूंदों में मेरे घर आधे भीगते में ये पहुँचाई थी। 1.5 दिन में ये 2 किताबें मुकम्मल तौर पर पढ़ना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन चूँकि मैं अब भी अदब का तालिब इल्म हूँ, तो मैंने जैसे तैसे इसे मुकम्मल किया। मैं टेडी पे बात करूँ।